حرف اول، حکمت کی باتیں زندگی پر ڈھالنے کے لیے لکھی جاتی ہیں، نہ کہ مطالعہ کر کے الماری میں رکھنے کے لیے۔ آدمی دولت کے ذریعے جتنی بھی ترقی کر لے، وہ عارضی شہرت، عورت اور پیٹ کی وادی سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جتنی بڑی ہستی کے ساتھ تقرب ہوگا، وہ تقرب اسے اتنا ہی بڑا بنا دے گا۔ قرآن میں ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ چونکہ سب سے بڑا ہے، اس لیے اس کی یاد بھی انسان کو دوسروں سے بڑا بنا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے جھوٹے آنسو جب پیغمبر علیہ السلام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اس کے بعد ہم صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہر بہنے والا آنسو واقعی اعتبار کے قابل ہوتا ہے۔ زنا ایک عورت کی عصمت کا قرض ہے۔ عصمت کے قرض کو زانی خود نہیں اتار سکتا، بلکہ اس کی بیوی یا بیٹی اپنی عصمت کے ذریعے اس قرض کو ادا کرتی رہے گی، اس لیے کہ باپ کا قرض اس کی اولاد ہی ادا کرتی ہے۔ چوری ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بعض لوگ چوری کے ذریعے جنت خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو عمرے کے ذریعے حرمین میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر چور بن کر چھپے رہتے ہیں، اور جب حج ہوتا ہے تو یہ چوری کا حج پڑھ کر ہمیشہ کے لیے حاجی الحرمین بن جاتے ہیں۔ پیر اپنے مرید کو جو تعویذ لکھ کر دیتا ہے، وہ بھی کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور مرید جو اس کے معاوضے میں 100 روپیہ ہدیہ دیتا ہے، وہ بھی کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ مرید کا دیا ہوا ٹکڑا تو پیر کی فوری ضرورت پوری کر دیتا ہے، اور پیر کا دیا ہوا تعویذ کا ٹکڑا خدا جانے کب اثر کرے یا نہ کرے۔ آپ بتلائیں ان میں زیادہ کامل کون ہے، پیر یا مرید؟ کسی کو بلندی سے دھکا دے کر گرانا تو سبھی کو آتا ہے، لیکن ایک پستی میں گرے ہوئے کو سہارا دے کر تھامنا ہر ایک کو نہیں آتا۔ حسن خاتمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب موت آئے تو آپ اس وقت کسی نہ کسی نیک عمل میں مصروف ہوں۔ کسی مقدس مقام یا کسی مقدس زمانے میں مرنا اس تکوینی موت سے نجات نہیں ہو سکتی۔ ہماری زندگی نصف سے زیادہ مصائب کی اس لیے شکار ہوتی ہے کہ ہم ہر معاملے میں یہی کہتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بعض لوگ عبادت کو محض تسنہ کی خاطر کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں کچھ نہ کچھ وقار قائم رہے۔ یہ ان کی بد عادت ہے، عبادت نہیں ہے۔ آپ کسی پر اس لیے زیادہ ناراض ہو رہے ہیں کہ اس سے آپ نے کچھ توقعات وابستہ کر رکھی ہیں۔ اگر آپ توقعات کا وزن دوسروں پر ڈالنا چھوڑ دیں، اس طرح آپ ہر قسم کے گلے شکووں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اگر اس دنیا میں آپ اپنا اخروی مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ میرے نزدیک اس دنیا میں دین کی کتنی قدر و منزلت موجود ہے۔ درخت جڑ سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ جن اوقات میں عبادت کو فرض کیا گیا ہے، اگر ان اوقات کو دوسرے کاموں میں صرف کر دیں تو اس کے دو نتیجے ظاہر ہوں گے۔ ایک تو اسے عبادت کی حق تلفی کا عذاب ہوگا، دوسرا ان اوقات میں جو کام بھی کرے گا ان کی نحوست ان کے دوسرے کاموں کو منحوس بنا دے گی۔ اگر آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بڑھاپے میں سخت نافرمانی اور سرکشی کے ساتھ پیش آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آغاز میں ان کی محبت میں خدا کی سخت بغاوت کرتے رہے ہیں۔ جو انسان قرآن کی تعلیم سے سیدھا نہیں ہوتا، اسے زندگی کے حوادث اور ناگہانی آفات خود بخود سیدھا کر دیتی ہیں۔ خدا اگر کسی مصلحت سے دعا منظور نہیں کرتا، لیکن اسے دعا مانگنے کا اجر تو پورا مل جاتا ہے،
مشرک کو غیر سے مانگنے میں صرف نامرادی ہی حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس دعا کی وجہ سے وہ الٹا گناہگار بھی بن جاتا ہے۔ لالچی اور خوشامدی کو بالکل دوست نہ بنائیں۔ لالچی دوست ہر وقت امداد کا مستحق بنا رہتا ہے اور خوشامدی دوست طمع کے وقت بے حد تعریف کرتا ہے۔ اگر طمع پورا نہ ہو تو پھر وہ اپنی خوشامد کو عیب جوئی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جھگڑا وہاں ہوتا ہے جہاں ایک طرف ظالم اور جھوٹا اور دوسری طرف مظلوم اور سچا آدمی ہو۔ چونکہ ظالم اور کاذب انصاف کا دشمن ہوتا ہے، ایسا جھگڑا کبھی بھی نہیں ختم ہوتا۔ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ مظلوم اور سچا آدمی اس جھگڑے میں اپنا کچھ نقصان برداشت کر کے اس جھگڑے کو ختم کر دے۔